السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظیفے کیے ہیں، بڑے بڑے چلے کیے ہیں، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں اس پر کیا کہوں؟ دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں دینا چاہوں گی۔ جیسے ہر عام آدمی، حتیٰ کہ تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا شخص بھی سمجھ سکتا ہے، زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے، اور جب کوئی شخص کنواں کھودتا ہے تو وہ کبھی 60 فٹ پر پانی مل جاتا ہے تو کبھی 70 فٹ پر، لیکن کچھ لوگ 80 یا 100 فٹ تک کھودتے ہیں اور پھر بھی پانی نہیں نکلتا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے؟ نہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ضرور ہے، لیکن شاید انہیں 300 یا 400 فٹ تک کھودنا پڑے۔ وہ کوشش نہیں چھوڑتے کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ پانی نکلے گا۔ اسی طرح ہم وظیفہ پڑھنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ پرانے بزرگوں کا بتایا ہوا کوئی بھی وظیفہ ہو، میں نے الحمدللہ کبھی اس پر شک نہیں کیا۔ درود پاک یا کوئی بھی وظیفے میں کوئی خامی نہیں اگر آپ کو وہ کسی نے بتایا ہے، بلکہ ہماری اپنی کمی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری اپنی کمی ہوتی ہے۔ ہم وظیفہ پڑھنے کا صحیح وقت نہیں نکال سکتے، ہم وظیفہ پڑھنے کا صحیح وقت نہیں نکالتے، یا جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں 70 اور خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں۔ گھر والے اپنی طرف سے مختلف پریشانیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں دیگر مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو ہمیں توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارے پڑھنے میں اخلاص نہ ہو یا ہم غلط مقاصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو وہ ہمیں کامیاب نہیں کرے گا، بلکہ قرآن کی کسی آیت کو ناجائز مقصد کے لیے پڑھنا دور تک کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کامل یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ جب ہم یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سن رہا ہے اور ہماری فریاد اس تک پہنچ رہی ہے۔ اگر ہمیں یقین نہ ہو اور ہم صرف روایتی طور پر وظیفہ پڑھتے رہے ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، لیکن اگر ہمارا مقصد صرف دنیا کی کامیابی ہو تو وظیفے کا حقیقی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ اگر کوئی کام ہو جائے تو ہم صرف اپنی مرضی کریں گے۔ اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہر کام خود ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر محنتیں کی ہیں اور قسمت میں کچھ ہونا نہیں لکھا تھا تو اس کا تعلق روحانی طور پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناجائز کام کے لیے قرآن کریم کی کسی آیت کو وظیفے کے طور پر پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ نعوذ باللہ گناہ سے آگے بڑھ کر کفر تک لے جاتا ہے، یعنی یہ عمل گناہ کے ساتھ ساتھ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وظیفے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔